اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل احسان ہمارے آپ کے حال پر نازل فرمائے۔ امت کے تمام اولیاء کرام بالعموم خاص طور سے حضور محبوب ربانی قطب سبحانی غوث سمدانی شہباز لامکانی قندیل نورانی الشیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شفقت عنایت ہماری اور آپ کی دستگیری فرمائے کہیے آمین۔ حضرات، یہ 12 ربیع الاول شریف کا مہینہ، نثار تیری چہل پہل پہ ہزار عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منائیں۔ الحمدللہ ہم بہت خوش نصیب ہیں، ہم بہت خوش نصیب ہیں۔ اللہ کا بڑا فضل کرم، اللہ کا بڑا فضل ہم پر ہوا کہ ہم آج میلاد مصطفیٰ کی محفل سجائے بیٹھے ہیں، میلاد مصطفیٰ کر رہے ہیں، ذکر مصطفیٰ سن رہے ہیں، کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے جہاں مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے مصطفیٰ وہاں تشریف لاتے ہیں۔ وہ آتے ہوں گے، آ رہے ہوں گے، وہ ضرور آئیں گے۔ ہوا کا موسم بتا رہا ہے، وہ دل کو اپنی لہرا رہے ہیں، تہبات سواری چل پڑی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ حضرات، ہماری تو مقدر کی بات ہے یار، یہ میلاد منانا۔ وہ پوچھتے ہیں میلاد منانا کہاں لکھا ہے، ہم فخر سے کہتے ہیں ہماری قسمت پر میلاد منانا لکھا ہے، ہماری قسمت پر گھومنا لکھا ہے۔ گھومو، بھٹکا لوگوں کو، بھٹکاتے رہو، بھٹکاتے بھٹکاتے لوگوں کو نگر نگر، ڈگر ڈگر، گلی گلی، کوچا کوچا، بوری بوری، لاتے لاتے، ڈگر ڈگر، نگر نگر، بہکاتے بہکاتے، پجامہ اونچا کرو، نیچا کرو، اوپر کرو، نیچا کرو، گھومتے رہو، نگر نگر، بہکاتے بہکاتے پھرتے رہو۔ تم گھومو اور ہماری قسمت پر ذکر مصطفیٰ کر کے جھومنا لکھا ہے۔ ہم ذکر مصطفیٰ کر کر جھومیں گے، جھومتے رہیں گے۔ اسی لیے سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ والا، سب سے والا والا، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسول سے اعلیٰ، جس کی جو بوت ہے کوثر کا نبی ہے وہ رحمت کا دریا۔ وہ چہری جیسی آگے ابھی مشعلے شمع وہ لے کے آیا۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے دنیا میں اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا۔ سب سے پہلے اپنے نور سے محبوب کے، اپنے پیارے محبوب کے نور کو پیدا کیا۔ اب جب سب سے پہلے سرکار کے نور کو پیدا کیا تو رکھا کہاں؟ جب جگہ ہی نہیں تھی اس وقت، سرکار کے نور سے پہلے تو کوئی جگہ بھی نہیں تھی نا، تو اس نور کو کہاں رکھا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار کے نور کو اپنے قرب خاص میں رکھا۔ اللہ نے سرکار کے نور کو قرب خاص میں رکھا، اپنے قریب رکھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنا دیا گیا، اس میں روح ڈال دی گئی، حضرت آدم علیہ السلام کا پتلے میں روح ڈال گئی، تو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پہ سرکار کے نور کو منتقل کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پہ جب نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم منتقل ہوا، حضرت آدم علیہ السلام کے پیچھے پوری فرشتوں کی جماعت چلتی۔ آدم علیہ السلام پریشان، آدم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے، میرے پیچھے پورا فرشتے کی جماعت کیوں چلتی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آدم علیہ السلام سے ارشاد فرماتا ہے اے آدم یہ تمہارے لیے نہیں بلکہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار کے لیے پیچھے چلتے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے ارشاد کیا، آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کی یا اللہ یہ نور کو میرے پشت سے میرے پیشانی میں منتقل کر دیا جائے۔ اللہ نے یہ فریاد آدم علیہ السلام کی قبول کی اور نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آدم علیہ السلام نے جب یہ اللہ تبارک و تعالی سے فرمائش کی کہ
اے اللہ اس نور کو میری پیشانی پہ منتقل کر دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیشانی پہ نور منتقل کر دیا اور فرشتوں کی جماعت آدم علیہ السلام کو سامنے سے دیکھا کرتی. آدم علیہ السلام کو سامنے سے دیکھتی, وہ آدم علیہ السلام کو نہیں بلکہ نور محمدی کو دیکھا کرتی. آدم علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ میں بھی تیرے محبوب کے نور کو دیکھنا چاہتا ہوں, میں بھی تیرے محبوب کے نور کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. آدم علیہ السلام کا یہ فریضہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمایا اور آدم علیہ السلام سے کہا میں تیری انگوٹھے پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ظاہر کروں گا, تم اپنے انگوٹھے کو دیکھ لینا. آدم علیہ السلام کے انگوٹھے پر جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ظاہر ہوتا ہے تو والے اس خوشی کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آدم علیہ السلام انگوٹھا چوم لیتے ہیں. کہا جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے آپ کا انگوٹھا چوم کے بدعت کرتے ہو. میں بتاتا چلوں یہ حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے, حضرت ابوبکر صدیق کی سنت ہے. یہ جب محمد رسول اللہ کا نام آئے تو ہم لوگ انگوٹھا چوم لیا کرتے ہیں. اب میں بتاتا چلوں سب سے پہلے جب ہمارے آقا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری کائنات سے سب سے پہلے ہمارے آقا کو دنیا میں بھیجا, سرکار سیاح اشیا بڑے حضرت فرماتے ہیں کہ کس کی آمد کی جگہ میں بول والے ہیں محمد آمنہ کے گھر میں پیدا ہونے والے ہیں. ارے سنو سنو وہاں محمد آ رہے ہیں, وہ مصطفیٰ آ رہا ہے جو رحمت للعالمین ہے, وہ مصطفیٰ آ رہا ہے جو راحت العاشقین ہے, ارے وہ مصطفیٰ آ رہا ہے جو سراج الصالحین ہے, ارے وہ آنے والا مصطفیٰ شمس العارفین ہے, آنے والا مصطفیٰ مراد المستقین ہے, آنے والا مصطفیٰ صحابہ یاسین ہے, آنے والا مصطفیٰ نذیر و بشیر ہے, آنے والا مصطفیٰ آمنہ کا پاپا ہے, آنے والا مصطفیٰ آمنہ کا لاڈلا ہے, آنے والا مصطفیٰ آمنہ کا لاڈلا ہے, آنے والا مصطفیٰ فاطمہ کا بابا ہے, آنے والا مصطفیٰ حسنین کا نانا ہے, اور آنے والا مصطفیٰ ہم گناہگاروں کو بخشوانے والا ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. واہ حضرات اب بات یہاں یہ آتی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمارے آقا کے نور کو بنایا تو سب سے آخر میں کیوں بھیجا, یہ بھی میں بتا دوں آپ کو, یہ بھی میں آپ کے سامنے ظاہر کر دیتا ہوں, اس میں بھی کنفیوژن نہ رہ جائے. لیکن میں ایگزامپل کے طور پہ سمجھا رہا ہوں. جب کسی کی شادی ہوتی ہے تو لڑکی والے انتظام کرتے ہیں, لڑکی والے دولہے کا انتظام کرتے ہیں, بارات کا انتظام کرتے ہیں, فرش بچھاتے ہیں, شامیانہ لگاتے ہیں, اسٹیج بناتے ہیں, چاندنی لگاتے ہیں, لائٹیں ہالوجن لگائی جاتی ہیں, لائٹوں سے سجاوٹ ہوتی ہے, طرح طرح کے کھانے پکوائے جاتے ہیں, طرح طرح کی خوشبو کا انتظام کیا جاتا ہے, طرح طرح کی چیزوں کا انتظام کیا جاتا ہے, چھوٹی چھوٹی لائٹیں لگائی جاتی ہیں. اسی طرح اس کے بعد براتیوں کا انتظار کیا جاتا ہے. سارے گھراتی براتیوں کے انتظار میں لگ جاتے ہیں. دھیمے دھیمے بارات آنا چالو ہوتی ہے, لوگ ویلکم کرتے ہیں, دھوم و دھام سے استقبال کرتے ہیں, براتیوں کا استقبال کیا جاتا ہے. لیکن انتظار سب کس کا کرتے ہیں, دولہے کا انتظار کرتے ہیں. جب دولہا آتا ہے اس کو اس کی شان کے حساب سے اس کو مسند میں بٹھا دیا جاتا ہے. اب کسی کا انتظار نہیں رہتا, ساری سجاوٹیں ختم کر دی جاتی ہیں. دولہا آ جاتا ہے, سب انتظام ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح جب دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے آقا کو اس دنیا میں وجہ تخلیق کائنات, کیونکہ میرے آقا ہی ہیں, میرے آقا ہی وجہ تخلیق کائنات ہیں. اگر آقا نہ ہوتے تو یہ زمین نہ ہوتی, آقا نہ ہوتے تو نہ یہ آسمان ہوتا, ہمارے آقا اس دنیا میں نہ ہوتے تو نہ یہ سورج ہوتا, ہمارے آقا نہ اس دنیا میں ہوتے نہ یہ چاند ہوتا, ہمارے آقا نہ اس دنیا میں ہوتے نہ یہ جنت ہوتی, نہ دوزخ ہوتی, نہ لا ہوتی, نہ قلم ہوتا. ہمارے آقا اگر اس دنیا میں نہ ہوتے تو نہ یہ پہاڑ ہوتے, نہ سمندر ہوتے, نہ ندی ہوتی, نہ کوئی شہر ہوتا, نہ کوئی دیش ہوتا, نہ کوئی جانور ہوتا, نہ کوئی مچھلی ہوتی, کچھ نہ ہوتا. سب کچھ میری آقا کی آنے کی برکت سے ہے, سب کچھ میرے آقا کے آنے کی وجہ سے ہے. اب آخر میں دھیمے دھیمے کرتے دیکھی سب اسٹارٹنگ ہو گئی ہے براتیوں کی. براتیوں کے روپ میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لا رہے ہیں. لوگ ان کا استقبال کر رہے ہیں, لوگ ان کا استقبال کر رہے ہیں, لوگ ان کے معجزات اعجاز کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں کیا آپ بھی اسی بزم کے دولہا ہیں. وہ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں, میں دولہا نہیں ہوں, میں دولہا نہیں ہوں, میں تو صرف براتی ہوں. حضرت ادریس علیہ السلام دنیا میں
تشریف لا رہے ہیں, حضرت یحییٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لا رہے ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لا رہے ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لا رہے ہیں. سب اپنے اپنے معجزات, کمالات, اپنے اپنے اعجاز کے ساتھ دنیا میں تشریف لا رہے ہیں. لوگ ان کے کمالات, معجزات کو دیکھ کے سمجھ رہے ہیں کہ یہی اسی بزم کے دولہا ہے. سب کہہ رہے ہیں نہیں نہیں, ہم اس بزم کے دولہا نہیں ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے, حضرت اسماعیل علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے. سارے انبیاء 1,24,000 یا 2,24,000 کم و بیش انبیاء کرام اس دنیا میں اپنی شان و شوکت کے ساتھ دنیا میں تشریف لائے. اور چاہنے والے کو دنیا والے دیکھ کے کہہ رہے ہیں کیا آپ ہی اسی بزم کے دولہا ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں, ہم اس بزم کے دولہا نہیں, دولہا تو آنا بھی باقی ہے. جب 12 ربیع اول پیر کے دن صبح صادق کے وقت دائی حلیمہ کے گھر بی بی آمنہ کی کوکھ سے ہمارے آقا اس دنیا میں تشریف لائے تو ہر جگہ اجالا ہی اجالا ہو گیا, ہر جگہ اجالا ہی اجالا ہو گیا. غموں کا اندھیرا دور ہو گیا, ظلم کی ظلمیت دور ہو گئی, کفر کی کفاریت دور ہو گئی, ہر جگہ اجالا ہی اجالا ہو گیا. جو ماں کو بازاروں میں بیچ دیا جاتا تھا وہ بند ہو گیا, بیٹیوں کو زمین میں زندہ دفنا دیا جاتا تھا وہ ظلم بند ہو گیا, سارا ظلم بند ہو گیا. خون ریزی عام تھی بند ہو گیا, عورتوں کو عزت مل گئی, یتیموں کو سہارا مل گیا, بیواؤں کو سہارا مل گیا. مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے, ساری کائنات مصطفیٰ کا استقبال کر رہی ہے. جو خانہ کعبہ میں بت رکھے تھے وہ اندھے منہ ہو گرنے لگے. ملک فارس کا جو آتش گدا سالوں سے چل رہا تھا وہ بچ گیا. بی بی آمنہ فرماتی ہے ہم نے حضور کی پیدائش کے وقت 3 جھنڈے دیکھے, ایک مشرق کی طرف دیکھا, ایک مغرب کی طرف دیکھا اور ایک کعبے کی چھت پہ دیکھا. تو معلوم کیا ہوتا ہے, جھنڈا اسی کا ہوتا ہے جس کی حکومت ہوتی ہے. 15 اگست میں اگر ہم 15 اگست والے دن ترنگے کو لگانے سے ترنگے کا انکار کرتے تو ہندوستان میں نہیں رہ سکتے, اور ربیع الاول کو حضور کا جھنڈا لگانے سے انکار کرتے ہیں تو جنت میں نہیں رہ سکتے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی لیے میرے مصطفیٰ تو اتنے کمال والے. اچھا ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی چیز کو دور سے دیکھو تو خوبصورت لگتی ہے, اور وہی چیز کو پاس سے دیکھو تو زیادہ خوبصورت نہیں لگتی, اچھا نہیں لگتا. زیادہ رشتوں میں یہ سب ہوتا ہے. آج کل موبائل چل گئے ہیں, فلٹر لگا کے فوٹو بھیج دی جاتی ہے. جب اصل میں لڑکی والوں کو دیکھ کے آیا جاتا ہے تو ایسی نہیں دکھتی. نعرہ لگائے نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. علماء اہل سنت, علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا معراج مسعودی صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. تشریف رکھیے. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ, صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو میں یہ عرض کر رہا تھا جب کسی چیز کو ہم لوگ, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو قریب سے دیکھو تو وہ اچھی لگتی ہے, اور دور جا کے دیکھو تو وہ اچھی نہیں لگتی. زیادہ تر یہ چیز رشتے میں ہوتی ہے. موبائل میں لوگ فوٹو کھینچتے ہیں, فلٹر لگاتے, لیکن جب بائی فیس دیکھا جاتا ہے تو وہ چیز نہیں ہوتی, رشتہ کینسل ہو جاتا ہے. کہا جاتا ہے ہم کو دکھایا کچھ اور تھا, گیا تھا نکلا کچھ اور. ایسی کچھ مناظر ایسے ہوتے ہیں کہ دور سے بہت خوبصورت لگتے ہیں, پاس جا کے دیکھو وہ مناظر اچھے نہیں لگتے. اسی طرح سے بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو پاس سے دیکھو اچھی نہیں لگتی, دور سے دیکھو اچھی لگتی, پاس سے دیکھو نہیں اچھی لگتی, پاس سے دیکھو اچھی لگتی, دور سے دیکھو نہیں اچھی لگتی. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں, لیکن قربان جاؤ میرے مصطفیٰ کا. جس نے مصطفیٰ کو دور سے دیکھا, جس نے مصطفیٰ کو دور سے دیکھا وہ بریلی سے پکار اٹھا, وہ بریلی سے پکار اٹھا, وہ بریلی سے پکار اٹھا, وہ بریلی سے پکار اٹھا. وہ بریلی سے کیا پکار اٹھا, پکارا تو بہت کچھ ہے اس نے, اتنا پکارا ہے, اتنا پکارا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت,
علماء اہل سنت سید شامل امام صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جس نے مصطفیٰ کو دور سے دیکھا وہ بریلی سے پکار اٹھا بلغ العلا بکمالہ کشفت تجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. جس نے مصطفیٰ کو دور سے دیکھا اس نے پکار اٹھا. ایک پنجابی شاعر پکار اٹھا مکھ چند بدر چاشاتی ہے بد چمکے لاٹھ نورانی ہے کالی زلف اقمستانی ہے مخمور عقیم مدبر. جس نے مصطفیٰ کو دور سے دیکھا وہ کہہ رہا ہے سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے طیبہ کہوں تجھے ارے تیرے تو بس اے بے تناہی سے ہے بری ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے. جب آخر میں تھک گئے آخر میں جب بالکل آخر کیا کہنا ہو کہنے لگے پکار اٹھے لیکن رضا نے ختم سخن کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں. نعرہ تکبیر. جب بابا جمن جواب دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی فیضان سرکار مفسر قرآن فیضان سرکار سیاہ ایشیا. سبحان اللہ سبحان واہ واہ. یہ تو دور والوں نے کہا. مصطفیٰ کو جس نے دور سے دیکھا اس نے یہ کہا. مصطفیٰ کو جس نے دور سے دیکھا یہ کہا زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکہ تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے تو جہاں تمہارے لیے یا رسول اللہ دہن میں صبا تمہارے لیے بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. اور جس نے قریب سے دیکھا منبر کے سامنے سے دیکھا تو حسان میں ثابت پکار اٹھے یا رسول اللہ واحسن منکا لم تلد عینی واجمل منکا لم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت ما تشاء. زندہ باد زندہ باد. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. میرے آقا کی تو بات ہی الگ ہے. اور ایک بات آخری میں یہ کہوں گا رہے گا یہی ان کا چرچا رہے گا یہی ان کا چرچا رہے گا. بڑے خاک ہو جائیں جل جائیں والے. اور حضور سراج ملت فرماتے ہیں وہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے ایک دن. وہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے ایک دن جو ذکر شہیدین مٹانے میں لگے ہیں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تھے نبی رہے سرکار مفسر قرآن حضرت سید حسنین ربانی